ایک اور عورت کا قتل بظاہر اپنے ہی شوہر کے ہاتھوں۔ سائرہ انعام ایک کامیاب انڈیپینڈنٹ خاتون تھیں جنہیں مبینہ طور پر ان کے اپنے ہی شوہر شہنواز امیر نے اپنے ہی گھر پر قتل کر دیا۔ پاکستان میں ہر سال سینکڑوں خواتین اپنے شوہروں کے ہاتھوں قتل ہوتی ہیں۔ ہر بار مذمت کی جاتی ہے، احتجاج کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلتا ہے اور پھر بس۔ کیا یہ سائیکل کبھی ختم ہوگا؟ میرا نام عالیہ نازکی ہے اور آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ بات اکثر تب ہوتی ہے جب کسی عورت کا اسی طرح قتل کر دیا جائے، لیکن اکثر کیسز میں عورتیں ایک دم سے تشدد کا نشانہ بن کر اپنے شوہر کے ہاتھوں قتل نہیں ہوتی۔ عورتوں کے خلاف تشدد، جسے ڈومیسٹک وائلنس یا گھریلو تشدد کہہ کر کسی حد تک نظر انداز کر دیا جاتا ہے، شروعات وہاں سے ہوتی ہے۔ شروع میں تو سٹارٹ تو وربل گالی گلوچ سے ہوتا تھا، ایکسٹریم مینٹلی ٹارچ کرنا، ایسی باتیں کہہ دینا جن سے میں ہرٹ ہوتی تھی، جس سے مجھے بعد میں سوری کر لینا، اچھا چلو درگزر ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ اور اوبویسلی کہ شروع میں ہم ایج فیکٹر کی وجہ سے سینسٹیو بھی زیادہ ہوتے ہیں، ایموشنل بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ میں نے سوسائڈ اٹیمپٹس بھی کی، بازو کاٹے اپنے۔ گالی گلوچ کے بعد بات ہاتھ اٹھنے پر جاتی تھی، مارنا پیٹنا، گھسیٹنا، ٹانگ سے گھسیٹ کر گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کرنا، اور چند فٹ کے فاصلے پر ہی بچے کھڑے ہوتے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے اسپیشلی ایک سٹیج شو پلان کر کے ان کو دکھایا جا رہا ہے۔ پھر ایک سٹیج ایسی آئی کہ میں اس فیصلے پر پہنچی کہ یا تو میں اس آدمی کے ہاتھوں مر جاؤں گی یا میں سوسائڈ کر لوں گی۔ مجھے 100% ایسے لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے پرووک کیا جاتا تھا، جب روتی تھی پیٹتی تھی تو کہا جاتا تھا اچھا جاؤ جاؤ اندر جاؤ، لٹک جاؤ پنکھے کے ساتھ، دیکھو تم تو ایسے ہی مرو گی، اچھا اگر مرنا ہوا نا تو نا کہیں اور جا کے مرنا، میرے اوپر نہ بات آ جائے۔ ڈومیسٹک وائلنس یعنی عورتوں کے خلاف گھریلو تشدد ملک بھر میں معاشرے کے ہر حصے، ہر طبقے میں عام ہے، اور جب اس طرح کا لو لیول تشدد نارملائز ہو جائے تو یہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ عورتیں اپنے ہی گھروں میں قتل ہونے لگتی ہیں۔ کیسز کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم یہاں پر آپ کو صرف ایک سنیپ شاٹ ہی دے سکتے ہیں۔ اس سال مئی میں 2 پاکستانی اسپینش بہنوں کو ان کے سسرال والوں نے اپنے شوہروں سے طلاق لینے اور انہیں اسپین نہ لے جانے کی وجہ سے قتل کر دیا۔ اسی برس جون میں آسٹریلین پاکستانی ساجدہ تسنیم کے سسر نے انہیں قتل کر دیا۔ جولائی 2021 میں نور مقدم کا ان کے دوست نے مرڈر کیا، اور اس سے پہلے جولائی 2016 میں سوشل میڈیا سیلیبریٹی قندیل بلوچ کو ان کے بھائیوں نے قتل کیا، جبکہ جون 2014 میں مزمل بی بی نامی خاتون کو ریپ کرنے کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ اور اگر ہم ڈومیسٹک وائلنس سے متعلق فگرز دیکھیں تو ایک بہت ہی پریشان کن تصویر ابھرتی ہے، خاص طور پر جب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ شاید میجورٹی کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ عورت فاؤنڈیشن کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2020 میں خواتین کے خلاف تشدد کے 2297 کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ ان میں سے 624 کیسز قتل، خودکشی یا سو کالڈ آنر کلنگ کے تھے۔ ملک بھر میں 15 سے 49 سال کی عمر کی خواتین میں سے 28% نے تشدد کا سامنا کیا ہے، اور کچھ عرصے پہلے تھامسن رائٹرز فاؤنڈیشن کے ایک سروے سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ پاکستان دنیا بھر میں خواتین کے لیے خطرناک ترین ممالک میں 6 نمبر پر ہے۔ تو ایسے میں نوجوان پاکستانی خواتین کو کیا لگتا ہے؟ وہ کون سے سائنز یا ریڈ فلیگز ہیں جن کے بعد آپ کو خبردار ہو جانا چاہیے؟ فزیکلی، مینٹلی، سائیکولوجیکلی ہر طرح کے ریڈ فلیگز ہو سکتے ہیں، تو ہر طرح کی اس ٹاکسک ٹریٹ کو وہ پوائنٹ آؤٹ کریں جو وہ ان کو انکمفرٹیبل فیل کراتی ہے، اور اس کو پہلے کوشش کرے کہ وہ بات کرے، کمیونیکیٹ کرے کہ یہ آپ کا مجھے رویہ پسند نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں مانتا، نہیں سننے کی بھی کوشش نہیں کر رہا، تو دیٹس اے ریڈ فلیگ فار یو۔ جب آپ کا ہسبینڈ آپ کو پہلی دفعہ فزیکلی ابیوز کرے یا وربلی ابیوز کرے، مینٹلی ابیوز کرے، آپ کے اوپر چیٹ کرے، جو بھی، تو آئی تھنک وہ فرسٹ ٹائم پہ ہی آپ کو اس کو مزید پرولونگ نہیں کرنا چاہیے اور وہیں پہ اپنا رشتہ روک دینا چاہیے، بیکاز اگر کسی انسان کے اندر پوٹینشیل ہے کہ وہ آپ کو ایک دفعہ مار سکتا ہے، تو وہ جتنا بھی اپولوجیٹک ہو جائے وہ آپ کو بار بار مار سکتا ہے۔ ہم نے عورت کے برداشت کو اتنا گلوریفائی کر دیا ہے، اتنا اس کو عظیم بنا دیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز عورت کو برداشت کر لینی چاہیے، لیکن ایک رشتے میں جہاں عزت ہی نہیں ہے، جہاں ڈس رسپیکٹ بہت زیادہ ہے، وہاں پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی گنجائش ہونی چاہیے یا کوئی پیچ ہونا چاہیے چیزوں کو۔ اور جو یہ برداشت کرنے کی، کچھ کہے بغیر سب سہنے کی بات ہے، آخر خواتین ایسا کیوں کرتی ہیں؟
سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی جو خواتین ہیں میجورٹی آف دیم یہ اپنے ہسبینڈس کے اوپر فائنینشلی اور اکنامیکلی ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کلچر ہے اس میں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ ایک خاتون جو ہے وہ ڈیورسی ہو یا وہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دے. تو یہ ایک سوشل پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری خواتین ایسے ریلیشن شپس میں ابیوزو ریلیشن شپس میں رہتی ہیں اور ان کو برداشت کرتی ہیں. ایک اور بہت اہم نقطہ ہے جو اس فیلڈ میں آنے کے بعد میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ بہت ساری ہماری خواتین میں لیگل لٹریسی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. خواتین جو ہیں وہ اپنے حقوق کے بارے میں بہت اچھی طرح سے نہیں جانتی. ان کو نہیں اندازہ کہ اگر کوئی ایسی سچویشن میں وہ ہوں تو ان کے کیا رائٹس ہیں اور کس طرح سے گورنمنٹ اور اسٹیٹ جو ہے وہ ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کر سکتی ہے. سارہ انعام کے قتل کی خبر کے ساتھ ہی ٹویٹر پر ایک بار پھر خواتین کے خلاف تشدد اور رویوں پر بات ہونے لگی، خاص طور پر عورتوں کی طرف سے. حفصہ لودھی نے لکھا کہ پاکستان میں بیویوں کے خلاف اس طرح کا ظالمانہ تشدد اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں خود کو ایلیٹ کہنے والوں میں بھی جینڈر بیسڈ وائلنس اتنی عام ہوتی گئی ہے؟ صنف نازک نامی یوزر نے لکھا کہ پاکستان میں کبھی کچھ نہیں بدلے گا. کل نور مقدم تھی، آج سارہ انعام، کل میں یا آپ بھی ہو سکتی ہیں. ثنا نے لکھا کہ جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے، اور ایسا تو اکثر ہی ہوتا ہے، میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ یہ ملک عورتوں کے لیے نہیں ہے. ہمیں بتاتے رہیں کہ پاکستان خواتین کے لیے محفوظ ہے، آپ عورتوں کی کتنی عزت کرتے ہیں. ہم سے پوچھتے رہیں کہ وہ کون سے حقوق ہیں جو ہمیں حاصل نہیں، اور ساتھ ہی ہمارا قتل کرتے رہیں. اور جنت بلال کھر نے لکھا کہ ہم ہی کیوں، اس ملک میں جہاں سیاسی کیسز سننے کے لیے عدالتیں آدھی رات کو کھولی جاتی ہیں، کیا ہم انصاف کے لائق نہیں؟ پاکستانی عورتیں کب تک سہتی رہیں گی اور قاتل کب تک کھلے عام گھومتے رہیں گے؟ ہماری حفاظت کی ضمانت کون دے گا؟ ویسے حفاظت کی ضمانت تو ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور ہے بھی، لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ خود عورتوں کے پاس قانون کے تحت کون سے راستے موجود ہیں. سب سے پہلے اپنے گھر میں، اپنے آس پاس، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں کوئی قریبی ساتھی، کوئی قریبی دوست، کوئی بہن، کوئی بھائی ایسا ہو ان کے پاس جن سے وہ یہ بات شیئر کر سکیں، جن کو وہ بتا سکیں کہ ان کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وکٹم کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے قریبی پولیس اسٹیشن میں پولیس کو رپورٹ کریں. رپورٹ کرنے کے طریقے ہیں بہت سارے. آج کل تو ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے جس کے تھرو یہ رپورٹنگ ہو رہی ہے. ہمارے پاس فونز ہیں، 15 کی کال کر کے آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنے نزدیکی پولیس اسٹیشن کو وزٹ کر سکتے ہیں تاکہ پولیس انوالو ہو اور کرمنل جسٹس سسٹم کے تھرو اس کو قانونی کارروائی کے تحت اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے. عورتوں کے خلاف تشدد ہمیشہ جسمانی تشدد سے شروع نہیں ہوتا. جملے کسنا، اپنی بیوی کا مذاق اڑانا، اسے نیچا دکھانا، یہ سب وہ بیہیویئرز ہیں جو اکثر آہستہ آہستہ ایسکلیٹ ہو کر جسمانی تشدد اور پھر کچھ کیسز میں قتل تک پہنچ جاتے ہیں. ان ریڈ فلیگز کو دیکھنا، اکنالج کرنا اور پھر اس عورت کو اس سچویشن سے نکلنے میں مدد کرنا اہم ہے. لیکن ساتھ ہی شاید ضرورت اپنی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کی صحیح تربیت کرنے کی بھی ہے. بیٹوں کے غلط رویوں کو کال آؤٹ کرنا، ٹاکسک ریلیشن شپس میں سب سہنے کو نہیں بلکہ ان سے نکلنے کو سیلیبریٹ کرنا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.